بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سے محیر العقل واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے، بچپن اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئیں، ارہاسات کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ولادت کے چوتھے یا 5ویں سال پیش آیا، جب ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا۔ اسے شکن صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کیا تھا، جبکہ قبیلہ بنی عامر کے ایک بوڑھے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ابتدائی زندگی کے حالات سنانے کی خواہش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا شیر خواری اور بچپن کا ابتدائی زمانہ بنی سعد بن بکر میں گزرا۔ ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ سفید پوش آدمیوں یعنی فرشتوں کی ایک ٹولی نے، جن کے ہاتھوں میں سونے کی تھالی میں زمزم کی برف بھری تھی، مجھے پکڑ لیا۔ میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور میرے سینے یا پیٹ کے اندرونی اجزاء نکال کر زمزم کی برف کے پانی سے اچھی طرح دھویا اور پھر اپنی جگہ رکھ دیا۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا اور اس سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشت میں زمزم کی برف کے پانی سے دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا تو اچانک ایک نور کی مہر اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے مہر دل پر لگائی تو وہ نور سے بھر گیا۔ پھر دل کو جوڑ کر اپنے مقام پر رکھ دیا۔ اب تیسرے نے سینہ سے ناف تک ہاتھ پھیرا اور زخم مندمل ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر اپنے والدین کو اطلاع دی کہ کچھ سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں گئے اور دیکھا کہ بچہ کے چہرے کا رنگ فک ہے۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے اور حضرت آمنہ سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اس پر آسیب کا کوئی اثر نہ ہوگا، بلکہ یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شک صدر کے واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 یا 5 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو مامور کیا، جو آپ کے والد کی کنیز تھیں۔ ان کا اصلی نام برکہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے محروم شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب روانہ ہوئیں۔ 2 اونٹوں پر مشتمل اس مختصر سے قافلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ وہ دارالنابغہ میں اتریں جہاں حضرت عبداللہ مدفون تھے اور 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کے تالابوں میں تیرنا سیکھا اور گڑی کے سامنے ننیالی لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ یثرب کے یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غور سے دیکھتے۔ میں نے سنا کہ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہی ان کا دارالحجرت ہے۔ میں نے ان کی یہ بات ذہن میں محفوظ کر لی۔ واپسی پر بدر کے قریب ابوا کے مقام پر حضرت آمینہ بیمار ہوئیں، جس کی وجہ سے اس قافلہ نے وہاں قیام کیا۔ حضرت آمینہ نے وہیں وفات پائی۔ وقت آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ماں نے اپنے جلیل القدر بیٹے کو جی بھر کے دیکھا اور چند شعر پڑھے، جن کا متن مواہب لدنیہ میں محفوظ ہے۔ بوقت وفات حضرت آمینہ کی عمر تقریباً 28 سال تھی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 6 سال 3 مہینے تک زندہ رہیں۔ حضرت آمینہ کو اس کی جگہ دفن کیا گیا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر مکہ واپس حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی۔
یوں شکم مادر میں ہی یتیم ہونے والے ننھے حضور اپنی والدہ کے ساتھ بھی زیادہ دن نہ گزار سکے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ماں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کی۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خاتون میری والدہ کے بعد میری ماں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اولین تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ ان کا پہلا نکاح بنی حارث کے عبید بن زید بن عامر سے ہوا، جن سے ایمن پیدا ہوئے، جن کے نام پر ان کی کنیت ام ایمن تھی۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کروایا، جن سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب کو آپ سے بہت محبت تھی اور آپ کو سب اولادوں سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یقین تھا کہ ان کا پوتا بڑا نام پانے والا ہے۔ چنانچہ جب بنی مدلج کی ایک جماعت ان سے ملنے آئی تو ان میں بہت سے قیافہ شناس تھے۔ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش کف پا دیکھا تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش کف پا جو مصلی ابراہیم کہلاتا ہے کہ مشابہ پایا۔ اس لیے انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کی بطور خاص حفاظت اور نگرانی کریں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب حتیم میں اپنی نشست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بٹھا کر پشت پر ہاتھ پھیرا کرتے اور کہتے کہ اس کی تو بہت بڑی شان ہے۔ دادا اپنے پوتے کو ہمیشہ ساتھ رکھتے اور اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتے۔ اسی سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ آپ کا بچپن بہت آرام سے گزر رہا تھا۔ صرف حضرت عبد المطلب ہی نہیں بلکہ آپ سے آپ کے تمام چچا اور پھوپھیاں بھی بے حد محبت کرتی تھیں، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی اور ابھی آپ 8 سال کے تھے کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو اپنے دادا سے بہت انس و محبت تھی۔ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ بھی جنازہ کے ساتھ تھے اور شدت غم سے روتے جاتے تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 82 سال تھی۔ 8 سال کا ایک معصوم بچہ جس کے ماں باپ بھی وفات پا چکے اور اب شفیق دادا بھی، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، تن تنہا، لیکن کون جانتا تھا کہ بظاہر یہ بے آسرا معصوم بچہ کچھ ہی عرصہ بعد ہزاروں لاکھوں کا آسرا بننے والا ہے۔ بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحہ لمحہ میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔